اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ دیکھیں، یہ موت کے بعد کی بات ہے، کیونکہ جو آدمی زندگی میں ایسا کام کرے جو لعنت کا مستحق ہو، جو آیت نمبر 159 میں ہے، جی، جو لوگ چھپاتے ہیں، حقیقت کو دباتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے، مگر ان پر سے لعنت ہٹا لی جائے گی جو توبہ کیے اور اصلاح کیے اور بیان کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، ان پر رحمت فرما دیتا ہے، فرمایا۔ تو یعنی وہاں پر توبہ کی گنجائش تھی، یعنی وہ زندگی کی گفتگو ہو رہی تھی، دنیاوی زندگی کی گفتگو ہو رہی تھی۔ اب یہاں پر گفتگو زندگی کی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ خالدین فیہا، جی، ان پر اللہ کے اور فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دیکھو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، تو توبہ جب تک انسان زندہ ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر، توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کافر بھی اگر ہو تو وہ پلٹ کر توبہ کر سکتا ہے، جی، مشرک اور منافق اور کوئی بھی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، موت آنے سے پہلے اس کو توبہ کرنے کی گنجائش رہتی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس لعنت میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیان قیامت کے دن سے متعلق اور دوزخ میں جو لعنت ان کو ملے گی اس سے متعلق بیان ہو رہا ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس لعنت میں جو جہنم میں ان پر لعنت ہوگی، وہ لعنت پر ہمیشہ، لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور کلیئر ہوگا، ان پر عذاب کبھی کم نہیں کیا جائے گا، جی۔ خالد کی جمع خالدین ہے نا، خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے، اس لعنت میں۔ لا یخفف، لا نہیں، یخفف کم کرنا، ہلکا کرنا، عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، یعنی ان پر جو عذاب ہو رہا ہے اس کی سختی اور شدت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ہی ان کو کوئی کسی قسم کا ٹائم دیا جائے گا، ان کو کوئی کسی قسم کی مہلت دی جائے گی، جی، معافی چاہنے کی اور کیا کہتے ہیں ریکٹیفائی کرنے کی اور پابجائی کرنے کی، جو غلطی ہو گئی اس کو بھرنے کی، نہیں، اس کو پھر اب اس کے بعد ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ جو کچھ ٹائم ہے وہ دنیا کے اندر ہے، جو کرنا ہے آج کر لو، وہاں پر کوئی ٹائم نہیں ملے گا کفار کو۔ ولا هم ينظرون، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ اب اس کے تحت حضرت بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ دو بحثیں، یعنی ایک بحث ہے وہ جس کے دو شق ہے، وہ بیان کرتے فرماتے ہیں کہ عذاب الہی کفار پر ہمیشہ ہوگا۔ اس سے متعلق علماء کرام کے دو موقف ہیں۔ ایک تو موقف یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے اوپر عذاب ہوتا ہی رہے گا اور ہمیشہ ہی ہوتا رہے گا، خلاص، جیسا کہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے اوپر ہمیشہ عذاب ہوتا ہی رہے گا، عذاب ان پہ ہمیشہ ہوتا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک موقف یہ ہے۔ دوسرا موقف کیا ہے علماء کرام کا، جو ان کی دلیل بھی قرآن سے ہے، ان کا دوسرے علماء کا موقف یہ ہے کہ بہت طویل عرصے تک ہوگا، اور یہ ہمیشہ ہوگا کا جملہ جو ہے یہ بہت طویل کے معنی میں ہے، یعنی اتنا لمبا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا کہ ہزارہ سال، لاکھوں سال وہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے حدیث قدسی میں ہے کہ سبقت رحمتی غضبی، سبقت رحمتی غضبی، اللہ تعالیٰ سبقت رحمتی علی غضبی، جی، میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی، آگے نکل گئی، جی، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر شے کے لیے اپنی وسعت رکھتی ہے، ہر شے سے زیادہ کشادہ میری رحمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو رحمت ہے، یہ رحمت غالب آئے گی، رحمت غالب آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ جو بندوں پر غضب کرتا ہے، ایک آدمی جب کسی چیز پر ناراض ہوتا ہے تو غضب ایک عارضی چیز ہوتی ہے نا، غضب ایک عارضی چیز ہوتی ہے، تو اس کے بعد غصہ چلا جاتا ہے، تو پھر آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ جو اپنے اندر گندگی بھر لیے ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب ڈالے گا، اور یہ عذاب طویل عرصے تک ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آگے بڑھے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا نہیں، خالدین فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن اس جہنم میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ عذاب رک جائے گا، وہ جو تکلیف ہو رہی ہے، وہ جو تکلیف ہے، وہ جو مار پیٹ ہے، وہ جو سخت عذاب رہتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر
ان کو کیا کہتے ہیں اپنے شان کے مطابق اپنا قدم رکھتا ہے. اس طرح کے الفاظ جو ہے قدم سے مراد کبھی بھی اپنا پیر یا کسی کا پیر تصور نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے. کما یلیق بشانی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہاں پر کیا مراد لینا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم پاک جہنم پر رکھتا ہے، جس کی وجہ سے جہنم کے اندر جو عذاب میں تکلیف تھی وہ تکلیف ختم کر دی جاتی ہے. خلاص جنتی جنت میں نعیم میں رہیں گے اور یہ باقی لوگ سادہ رہیں گے، یہ لوگ باقی سادہ رہیں گے. اس طرح کے علماء کے دو موقف ہے، اور دونوں کے لیے دونوں کے پاس قرآن سے دلیل ہے. دونوں کے پاس قرآن سے دلیل ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جو عذاب رک جائے گا اس طرف اشارہ دینے والی آیات ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارے درس میں کافی آگے بڑھنے کے بعد آئیں، جہاں پر وہ آیت آئے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اور کھول کر بیان کریں گے.